رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے عورتوں کے مہر کے متعلق حکم دیا کہ زمانہ جاہلیت میں لوگ عورتوں کا مہر خود لے لیتے تھے اور انہیں کچھ نہیں دیتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے اسی جو ہے کام جو لوگ غلط کرتے تھے اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے پھر حکم دیا کہ مسلمانوں کو کیا حکم دیا کہ شادی کو تو عورتوں کو ضرور مہر دینا ہے، اس کا متعین کر لو، یا فوراً دینا ہے یا بعد میں دینا ہے، لیکن عورتوں کو دینا ہے، یہ ان کا حق ہے پہلا، تو ان کو دینا چاہیے۔ اور اگر بیوی خوش دلی سے خود مہر کا کچھ حصہ اور خاوند کو دے دیتی ہے تو وہ اس کو استعمال کر سکتا ہے، اس کے لیے جائز ہے۔ لیکن اگر وہ شوہر کی بد اخلاقی کی وجہ سے یا یہ اس ڈر سے کہ کہیں وہ اس سے برا برتاؤ کرے گا، تو پھر وہ اگر خاوند کو دیتی ہے اور پھر شوہر اگر لے لیتا ہے تو یہ غلط کام ہو جاتا ہے، یہ قرآن تعلیمات کی خلاف ورزی ہو جاتی ہے، یہ ایک طرح دوسرے کو مجبور کر دینا ہے دینے کے لیے، یہ جائز نہیں ہے۔ پھر اس بعد اگلی آیت جو ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو بیوقوف ہیں، بے عقل ہیں، ان کو مال نہیں دینا چاہیے۔ بات پیچھے جو ہے وہ یتیم بچوں اور یتیم بچیوں کی ہو رہی تھی، تو آگے بھی جو ہے وہ اسی کے متعلق بات ہے، لیکن یہاں پہ ایک اصول ہمیں ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے کہ بے عقلوں کو ان کے مال میں تصرف کرنے کی اجازت نہیں دی جائے، کیونکہ مال لوگوں کے لیے معیشت کا سبب ہوتا ہے، تو اسے بے عقلوں پر کو ان کو دے دینا یہ اس سے منع کیا گیا ہے۔ یہ پابندی کئی وجہ سے ہو سکتی ہے، کم سنی کی وجہ سے ہو سکتی ہے، عمر کم ہے اور بے عقل ہے، کبھی جنون کی وجہ سے بھی ہو سکتی ہے، ایک انسان بڑا ہے لیکن عقل نہیں ہے، اسے جنون ہے تو اسے اپنا ہوش نہیں، تو مال کے کیا کرے گا، خراب کرے گا، تباہ کرے گا۔ اور دوسری پھر یہ کہ کم عقل ہے، اور پھر بے دینی کی وجہ سے بھی نہیں دینا، کیونکہ اگر آپ کسی بے دین کو سمجھدار بھی ہے لیکن بے دین ہے اور اس کو اپنا مال دے دیتے ہو تو ظاہر ہے ویسی کاموں میں خرچ کرے گا جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے۔ تو یہ کچھ وجوہات ان کی وجہ سے مال نہیں دینا سفہاء کو، بے عقلوں کو، احمقوں کو۔ اور پھر اس کے بعد چونکہ فوراً بعد جو ہے اگلی آیت جو ہے وہ اس سے یتیم کے بارے میں ہے، تو اس لیے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ صرف یتیموں کے بارے میں یہ ہے کہ ان کو وہ اگر چھوٹے ہیں تو ان کا مال نہیں دینا، لیکن یہ بات ہر ایک کے لیے بھی ہے، یتیموں کے لیے بھی ہے۔ تو آگے اللہ نے فرمایا کہ جب یتیم جو ہیں وہ سن بلوغت کو پہنچ جائیں، نکاح کی عمر کو پہنچ جائیں، تو پھر ان کو آزما لو اور پھر ان کا مال جو ہے ان کے حوالے کر دو۔ اور پھر ایک اور حکم ہے کہ ایسا نہ ہو کہ تم مال کو جو ہے وہ جلدی جو ہے وہ ختم کر دو، تاکہ ان کے بڑے ہونے سے پہلے کہ ہم ان کو دیں تو مال جو ہے وہ ہم خود اپنی خواہشات پہ استعمال کر لیں، تو اس چیز سے منع کیا گیا۔ اور پھر یہ بھی کہ ولی کے متعلق بھی احکامات ہیں، تو آئیے ہم آیات کو دیکھتے ہیں اور ان کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وا اور آتو دو، عطا یاتی کا مطلب ہوتا ہے دینا، حمزہ تا یا اس کا روٹ ہے، اور دو النساء عورتوں کو، نساء جو ہے وہ جمع ہے کس کی، امرأتن کی، اور مؤنث کس کی ہے، رجال کی۔ تو عورتوں کو دو صدقاتہن، مہر ان کے، صدقہ سواد دال قاف اس کا روٹ ہے، اور صدقہ جو ہے وہ صدقہ ہوتا ہے، لیکن یہاں پہ صدقات ہے، تو صدقات جو ہے وہ مہر کے لیے آتا ہے، صدقاتن کی جمع صدقات اور صدقاتن کی جمع صدقات، ٹھیک ہے۔ یہ فرق پڑ جاتا ہے زیر اور زبر سے، جیسے اذن ہے، حمزہ ذال نون اذن، الف کنچہ زیر کے ساتھ، اذن کا مطلب اجازت ہے، اور یہی الف کے اوپر پیش ہو جائے گی تو یہ اذن پڑھا جائے گا، اور اذن کا مطلب کان ہوتا ہے۔